ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گرو پیر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر ایک پانی کا قطرہ گیلا گیلا محسوس کیا جو اوپر سے گرا تھا۔ تو اس نے ایسے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ اوپر کوا رو رہا ہے۔ اس نے کوے سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں رو نہیں تو اور کیا کروں کہ رنگ ہے میرا کالا، اور جب میں چاہتا ہوں تو لوگ بدبختی کی علامت قرار دیتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور کوئی برے سے برا ہو اس کو کوے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تمہیں موقع دے تو کیا بننا پسند کرے گا؟ تمہیں چوائسز دے دے کہ جو چاہے تو بنے، تو کیا بننا پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا میں تو ہنس بننا پسند کروں گا۔ واہ اس کا کیا مست رنگ ہے، سفید رنگ ہے، اور پانی کے اوپر ایسے تیرتا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کی تصویریں لیتا ہے اور اس کی سریلی آواز پر مست ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے کہتا ہوں۔ تو اس نے اللہ سے کہا اس پیر نے کہ کوا ہنس بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوے سے کہہ دے ذرا جا کر پہلے ہنس سے مل جا۔ تو وہ پیر وہ کوا ہنس کے پاس گئے اور ہنس سے جا کر کوے نے کہا کہ ہنس واہ کیا خوبصورت تیرا رنگ ہے، میں تیرے جیسے بننا پسند کرتا ہوں اور تو ہمیشہ خوش رہتا ہے اور میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو اس ہنس نے کہا کہ کون بولا تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ کون بولا تمہیں کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ اور کوے نے کہا کیوں، کیا تو اپنی خوبصورتی سے خوش نہیں ہے؟ اس نے کہا میں بالکل خوش نہیں ہوں، یہاں پر تو بچے آتے ہیں اور پانی پر پتھر مارنا چاہتے ہیں، میرا رنگ بالکل پانی جیسا ہے اور وہ کئی بار مجھ پر پتھر لگ جاتا ہے، ہر کوئی مجھے پکڑنا چاہتا ہے، مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، تو میں تو بہت دکھی ہوں۔ تو کوے نے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے بننے کا موقع مل جائے میں تو طوطا بننا چاہوں گا، پیرٹ بننا چاہوں گا، کہ وہ ایسی خوبصورت اس کی آواز ہے، کیا ہی خوبصورت اس کا رنگ ہے کہ وہ درختوں میں بیٹھا رہتا ہے، اور میں تو وہ بننا پسند کروں گا۔ پیر نے کہا اللہ تمہیں وہی بنانا چاہتا ہے جو تم بننا چاہتے ہو، لیکن اللہ کی ایک شرط ہے کہ پہلے جو بننا چاہتے ہو اس سے جا کر ملو۔ تو وہ دونوں پیر کوے کے پاس طوطے کے پاس گئے۔ طوطے کو پہلے تو تلاش کرتے رہے ہرے بھرے درختوں میں، پہلے تو طوطا ملا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد تلاش کرنے کے بعد جب وہ ملا تو ان دونوں نے کہا ہم آپ جیسے بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہنس نے کہا کہ میں تو آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، واہ کیا مست رنگ ہے، کیا مست آواز ہے کہ یوں درختوں میں اڑتا جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کون بولا تمہیں کہ میں مست ہوں؟ کون بولا تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ کس نے بولا کہ میں اپنی زندگی سے بالکل سیٹیفائز ہوں، بالکل میں فٹ ہوں؟ تو اس نے کہا کیا تو خوش نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں ہوں، یہاں پر تو ہر آدمی آتا ہے اور ہر آدمی مجھے پکڑنا چاہتا ہے، مجھے آدمیوں کا اور اس کے بعد ہر چیز کا مجھے خطرہ ہے۔ ایک تو میں کسی کو نظر نہیں آتا ہوں، سبزے کے ساتھ سبز ہو جاتا ہوں، تو میں مارا جاتا ہوں کئی مرتبہ، سبزے کے ساتھ میری جان بھی ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا طوطے نے کہ میں تو مور بننا پسند کروں گا۔ واہ اس کی کیا اس کے پر ہیں، کیا اس کا رنگ ہے، اور کیا اس کا ڈانس ہے کہ ہر آدمی اس کے ڈانس پر وہ جب پر پھیلاتا ہے تو ہر آدمی اس کی پکچر لیتا ہے، میں تو وہ بننا پسند کروں گا۔ اب یہ سب اور مور کے پاس گئے، مور سے پوچھا کہ طوطے نے پوچھا میں تو آپ جیسا بننا چاہوں گا، کیا خوبصورت تو ڈانس کرتی ہے، کیا خوبصورت تیرا رنگ ہے، کیا مست تیرے پر ہیں اور کیا تیری چال ہے، میں تو تیرے جیسا بننا چاہوں گا، تو ہمیشہ خوش ہی رہتی ہے۔ تو مور نے کہا طوطے کو کون بولا کہ میں خوش رہتی ہوں؟ کون بولا کہ میں مست رہتی ہوں؟ میں خوش نہیں ہوں، میں مست نہیں ہوں۔ تو کوے نے سب نے پوچھا کہ آپ خوش کیوں نہیں ہو؟ طوطے نے پوچھا کیوں خوش نہیں ہو؟ اس نے کہا سب کو کہ ذرا چپکے سے سنو، آواز کو سنو۔ تو سب نے ایسے کان لگائے، آواز سنی تو کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔
فرمایا یہ ٹھک ٹھک کی جو آواز آ رہی ہے یہ شکاری کی ہے، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، ابھی میری ماں کو مار دیا ہے اور ابھی میرا شکار کرنا چاہتا ہے، پھر وہ میرے پروں کو جا کر بازار میں بیچے گا، لوگ صحائف میں، قرآن میں، کتابوں میں ہمارے پروں کے ڈالیں گے، ہمارے پروں کو لگائیں گے۔ مجھے تو ہر وقت شکاری کا خوف ہے، شکاری کا خطرہ رہتا ہے، تو میرا نچا کر میرا برا حال کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے چڑیاں گھر میں جا کر قید کر دیتے ہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ تو طوطے نے پوچھا پھر تو کیا بننا چاہتی ہے، کیا بننا پسند کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو کوا بننا پسند کرتی ہوں۔ کوے اس کے کہا کہ خوش تو تو ہے کہ نہ تجھے کسی انسان کی فکر ہے، نہ تجھے کوئی خطرہ ہے۔ تو کوے نے کہا میں کیسے خوش ہوں؟ کہا کہ ابھی تک تو نے مٹن کڑھائی سنا ہے، بیف کڑھائی، مرغا کڑھائی، کبھی تو نے یہ سنا ہے کہ کبھی کوا کڑھائی ہو یا کوا پلاؤ ہو؟ تو کہا تجھے لوگ کھاتے نہیں، تجھے پکاتے نہیں، تجھے کوئی مارنا پسند نہیں کرتا، تو خوشی تو تیری زندگی میں ہے۔ تو دوستو، اس فرضی کہانی سے، فرضی حکایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کے اندر یونیک قسم کی، ڈیفرنٹ قسم کی، الگ قسم کی خصوصیات ہیں، ہر انسان الگ صفات رکھتا ہے۔ بس تم جو ہو تم اسی میں خوش رہو، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے اس میں خوش رہو، کسی جیسے بننے کی کوشش نہ کرو، اور یہ بھی کوشش مت کرو کہ اس وجہ سے مجھے خوشی ملے گی، اس وجہ سے مجھے خوشی ملے گی۔ خوشی کا تعلق باہر سے نہیں، اندر سے، اپنے آپ کو قبول کر لو، تم خوش رہو گے۔ میں اس طرح کی اور بھی حکایات اور اثر انداز پس اثر حکایات لاتا رہوں گا، جڑے رہیے، مجھے سپورٹ کیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا جریتی، والسلام علیکم۔